بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے اور میں ہوں جواد کمال۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اب سے کچھ دیر قبل راولپنڈی میں کارکنان سے خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے تنظیمی عہدیداران سے ایک بار پھر سے حلف لیا لانگ مارچ کے حوالے سے۔ وہ لانگ مارچ کے حوالے سے مسلسل حلف لے رہے ہیں، وعدے لے رہے ہیں اپنے کارکنان سے، رہنماؤں سے۔ یقین دہانیاں بھی وہاں پر کروائی جا رہی ہیں۔ ورکرز کنونشن تھا آج جہاں پر عمران خان موجود تھے، لیکن عمران خان نے تاخیر کر رہے ہیں لانگ مارچ کی تاریخ دینے کے حوالے سے۔ وہ مسلسل اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ بہت جلد ایک بڑا لانگ مارچ کروں گا، اسلام آباد میں ایک موب لے کر داخل ہوں گا، حکومت گرا دیں گے۔ جب ہم لانگ مارچ کا نام لیتے ہیں تو حکومت کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک لانگ مارچ بلاول لے کر آئے تھے، ایک مریم لے کر آئی تھی، لیکن جو ہم لانگ مارچ لے کر آئیں گے وہ دنیا دیکھے گی۔ لیکن عمران خان لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان اب تک نہیں کر رہے ہیں۔ تاخیر عمران خان کو نقصان دے گی، کیونکہ لانگ مارچ کا جو اعلان ہے اس کی تاخیر کی وجوہات بھی بہت ساری سامنے آ رہی ہیں۔ کیا کہیں بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے عمران خان کی؟ بہرحال تاخیر جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اور اس میں کتنا پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا نقصان ہوگا؟ اس کے علاوہ نئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری، اب سے کچھ دیر کے بعد ان کی حلف برداری بھی ہونی ہے۔ 2018 میں ایم کیو ایم پاکستان میں تنازع کی وجہ بھی کامران ٹیسوری ہی بنے تھے۔ اب ایک بار پھر سے انہیں گورنر سندھ نامزد کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبے میں دوریاں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے اور خاص طور پر شہر کی ترقی کے لیے کامران ٹیسوری اپنا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن کامران ٹیسوری کی گورنر سندھ بننے کے بعد کیا ایم کیو ایم پاکستان مزید تقسیم ہو جائے گی؟ پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مریم نواز کے ہمراہ لندن میں جو انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں جو خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب نے ایک سوال اٹھایا، ایک شکایت بھی کی کہ جن لوگوں نے بھی، انہوں نے ججز کا ذکر کیا، جن ججز نے ان کے خلاف کارروائی کی، مقدمات بنائے، فیصلے دیے، سزائیں دیں، ان سے حساب لیا جانا چاہیے۔ اگر پاکستان کو آگے چلتا ترقی کرتا دیکھنا ہے، پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر ان ججز سے اور وہ تمام لوگوں سے حساب لینا چاہیے۔ کیا نواز شریف نے جو گفتگو کی ہے اسے ہم جارحانہ کہہ سکتے ہیں یا پھر یہ مفاہمانہ تھی؟ اس پر پروگرام میں بات ہوگی۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار شہزاد چودھری صاحب نے، سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب، سینئر تجزیہ کار مسعود رضا صاحب اور سینئر تجزیہ کار زیغم خان صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ شہزاد چودھری صاحب، لانگ مارچ کا اعلان تاخیر کا شکار نہیں ہو گیا؟ کہا جا رہا تھا کہ 15 تاریخ یا 14 یا پھر 16-17 کے درمیان میں عمران خان لانگ مارچ کر دیں گے، تاریخیں قریب آ گئی ہیں، اب تک اعلان نہیں کیا۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا۔ دیکھیے، ہم آپ کے پروگرام میں ہی پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے اور میں نے کہا تھا کہ نومن تیل جب ہوگا تو اس کے بعد ہی راجا کو ناچنے کا موقع ملے گا، اور نومن تیل کا بندوبست نہیں ہو پا رہا۔ اور اس نومن تیل سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، کیا عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ سکسیسفل ہوگا؟ 25 مئی کی طرح یہ تو نہیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آدھے سے زیادہ غائب ہو چکے ہوں گے اسلام آباد پہنچنے تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلا تجربہ ان کا ہوا تھا اس میں بھی لانگ مارچ نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک ایسی بند گلی میں چلے گئے تھے جہاں پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پوزیشن سے جہاں وہ اکیلے رہ گئے اب یہاں سے نکلا کیسے جائے۔ قادری صاحب بھی واپس چلے گئے تھے، تو اس لیے، اور وہ ایک سیاسی جسے کہتے ہیں کہ ایک کلڈی سیک، یعنی بند گلی میں داخل ہونے کے بعد ان کے پاس آپشنز ختم ہو گئی تھی۔ تو سیاست میں جب آپ کے پاس آپشنز ختم ہو جائیں تو وہ بہت پور سیاست یا لوور لیول کی سیاست سمجھی جاتی ہے، جہاں آپ کے ہاتھ سے تمام پتے نکل جائیں۔ تیسری بات، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یعنی یہ بار بار جو اس قسم کے بیانات ہیں یہ کس کو دے رہے ہیں، کس کو دینا چاہتے ہیں؟ ان کا خیال ہے، ان کا عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو، یا جس سے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، فوج کہہ لیجئے، ان کو یہ پیغامات دے کے شاید وہ دھمکا دیں گے کہ اسلام آباد کے اوپر ہم چڑھائی کر دیں گے۔ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی انہوں نے پہلے بھی کی تھی 126 دن تک، نتیجہ کچھ حاصل نہیں کر پائے تھے اور گھر جانا پڑا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ پیغام بھی بڑے واضح طور پر جواب بھی آ گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو بھی پاکستان کی قسمت اور معیشت کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ان کی طرف سے بڑی واضح پیغام آ گیا۔ چوتھا، گورنمنٹ ایسے معاملات کے اندر 25 مئی کو ایک ہلکا سا انہوں نے شو کیا، دکھایا کہ ہم اس طریقے سے فیس آف کریں گے۔ اب اگر ایکسیپٹیبل ہے، اور ابھی تو یہ بالکل تیار ہوگی گورنمنٹ اس سے بھی زیادہ، کہ ہم کس طریقے سے اس طرح کے کسی بھی
ایڈونچر کو ہم روک سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ کی موجودگی اور بارہا ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی ایک ڈیمپنر کا کام دیتے ہیں, معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے عمران خان کی سیاست یقین نہیں ہے ان کو اپنے مقصد کے اندر جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اگر یہ بھی فیل ہو گیا لانگ مارچ اور کچھ حاصل نہ کر پائے, اور الیکشن بھی اس وقت ہوئے جب کہ گورنمنٹ یا نظام یا پاکستان کی ریکوائرمنٹ اس طریقے کی ہے کہ اگلے سال جب بھی ہونے ہیں اس وقت ہوں ستمبر اکتوبر میں, تو میرا خیال ہے عمران خان تقریباً اپنے آپ کو پھر اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اب سیاست میں رول ان کا اس جگہ کا نہیں رہ جائے گا جس پہ وہ آج اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. رائٹ. سجاد میر صاحب آپ بھی متفق ہیں تاخیر کا شکار اسی وجہ سے ہو رہا ہے لانگ مارچ کی تاریخ؟ جو شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ بہت کچھ سوچ رہے ہیں, اگر ذرا سی بھی غلطی کر دی تو ان کی وہ جگہ نہیں رہے گی سیاست. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, اور بالکل درست بات ہے. میں کہا کرتا ہوں عام طور پر کہ یہ سوئسائڈل ہوگا. عمران خان کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ان کو معلوم ہے کہ حکومت کے خلاف نہیں لڑ رہے وہ. ان کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور ایسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ جب ریئیکٹ کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لانگ مارچ کی ٹانگیں تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہوا کرتی ہیں. اب ٹانگیں نہیں ہیں, بیساکھیاں نہیں ہیں, کیسے چل کے آئیں گے وہاں؟ پھنسے ہوئے ہیں ایک سچویشن میں. ان کو ڈر ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں اس طرح کے نہیں ہیں کہ شاید ٹکرا جائے. وہ ڈرا رہے ہیں, ایک فضا پیدا کر رہے ہیں, عصابی جنگ لڑ رہے ہیں, حلف لے رہے ہیں, ہٹلر کے انداز میں حلف لے رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. اور اب کہہ رہے ہیں, کل تک تو وہ فوج کے خلاف بول رہے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ آرمی چیف کو تقرر یعنی کہ کوئی اور نہ کرے, اور یہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. اب وہ ایجنسیوں کے خلاف آج بولے. ایجنسیوں کے خلاف پہلے نہیں بولے تھے. ان کو پہلے خیال تھا کہ کچھ ایجنسیاں ان کو فیور کرتی رہی, ایسی بات نہیں ہے. ان کو لایا گیا ہے, لائے جانے کے بعد ان کی مدد کی گئی ہے, کھڑا کیا گیا تاکہ پاکستان کی حکومت چلے. جب یہ بالکل نہیں چل پائے تو لوگوں نے کہا یہ کچھ اور کرو, یہ تو ہم نے غلطی کر دی اس بندے کو لا کر. تو اب ایجنسیاں نے, فوج نے یا ایجنسیوں کو کچھ کہہ لیجیے گا, انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں. اس نے نیوٹرل گالی دینی شروع کر دی. اس نے کہا کہ آپ میر جعفر میر صادق ہیں, آپ سراج الدولہ کی فوج کے میر جعفر میر صادق ہیں جو ان کے سپہ سالار تھے. میر جعفر تھے, میر صادق تو خیر ٹیپو سلطان کے تھے. تو اس طرح کی باتیں کہنی شروع کر دی انہوں نے. اب آج ایجنسیوں کے خلاف شروع ہو گئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ گویا میرے لیے کچھ کرو, اور یعنی کہ جو دوسرے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے مداخلت نہ کرے سیاست کے معاملات میں. یہ کہتے ہیں مداخلت کر کے مجھے لے کر آؤ, جیسے پہلے لائے تھے. اور تم جن لوگوں کو لائے ہو بقول ان کے, وہ تو چور ڈاکو فلانے 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 ہیں, اور تم کون سے پاسا ہو بھائی؟ انگوٹھیوں کا حساب تو دے دو, توشہ خانہ کا حساب تو دے دو, اپنے بندوں کی چینی کا حساب تو دے دو, گندم کا حساب تو دے دو. ایک حساب ہے, 20 حساب دینے والے ہیں. وہ جو بنائی تھی میٹرو پشاور میں, اس کا تو حساب دے نہیں سکے. بلین ٹری کا حساب آج تک آپ کے پاس ہوا. آپ کہتے ہیں بارش میں بہ گئے درخت, ٹھیک ہے, جو لگائے تھے. اور یہی ہوتا ہے, سڑکیں بہ جاتی ہیں بارشوں میں, ٹھیک ہے, درخت بہ جاتے ہیں بارشوں میں. ایسے کرتی ہیں کرپٹ حکومتیں. احتساب بیورو بنایا تھا اپنے خیبر پختونخوا میں, چند مہینے نہیں چلا, ختم کرنا پڑا. بھائی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ان کو پتہ ہے کہ جب آئیں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائیں گے, اور جب اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ان کو معلوم ہے. آرمی چیف اگرچہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ڈیو ڈیٹ کو ریٹائر ہو رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ملک کی صورتحال یہی رہی تو اس بات کا امکان بھی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت خود ان سے ریکویسٹ کرے کہ حالات کو نارمل کرنے کے بعد ہی جاب چاہیے گا. اور اس میں بھی بہت سی ٹیکنیکل اور قانونی پیچیدگیاں ہیں. زیغم خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان تاخیر کا شکار ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے سجاد میر صاحب نے جس طرح اشارہ کیا وہ بات بہت اہم ہے کہ یہ اسلام آباد پر یلغار کا جو طریقہ کار ہے جو 2013 میں شروع کیا گیا دھرنے کی شکل میں, کہ کچھ ایک ہجوم آئے اور کسی اہم جگہ پہ بیٹھ کر ریاست کو شہرگ سے پکڑ لے اور حکومت کی ذلیل کر کے رکھ دے. یہ 2013 میں بھی ہوا, پھر 14 میں بھی ہوا, پھر 16 میں بھی ہوا, پھر 17 میں تو انت ہی ہو گئی کہ ٹی ایل پی چند 100 لوگوں کے ساتھ آئی اور حکومت اور ریاست دونوں کو ناک کی لکیریں لگوا کے ایک وزیر کا استعفیٰ دلوا کر وہ واپس گئی. اور اس میں اہم ترین بات وہی ہے کہ یہ پولیٹیکل مینجمنٹ کا ایک ٹول رہا ہے.
आज खुद कोई पार्टी इसको खेलने के काबिल नहीं है, क्योंकि रियासत बहरहाल बड़ी तकड़ी होती है और इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। इमरान खान इस तरीके को इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि इसके अलावा इससे बेहतर मौसर तरीका कोई नहीं है हुकूमत पर दबाव डालने का या रियासत के इदारों पर दबाव डालने का। या तो उनकी कॉल पे पूरा मुल्क मफलूज हो जाए, वो सीटी बजाएं जिस तरीके से कराची में एक वक्त में अल्ताफ़ हुसैन किया करते थे और पूरे मुल्क की गाड़ियां रुक जाएं, वो सीटी बजाएं और पूरे मुल्क की दुकानें बंद हो जाएं, उनके इशारे पे मुल्क मफलूज हो जाए, वो तो एक तरीका है। शॉर्ट ऑफ दैट खाली जलसों से तो बात नहीं बनी, अब यही तरीका रह गया है। लेकिन ये तरीका जो है ये एक मकसद के हसूल का जरिया है, कोई लॉन्ग मार्च मकसद तो नहीं है ना। और इमरान खान साहब बड़े होशियार आदमी हैं, वो एक टारगेट सेट करते हैं और अपने हदफ के हसूल के लिए जो भी करना पड़ता है उसको करते हैं। ठीक, उनके दो हदफ हैं, हमें मालूम है, एक तकर्री और अर्ली इलेक्शन। और तरीका उनके जहन में ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाला जाए जिसके नतीजे में मुज़ाकरात हासिल किए जाएं और मुज़ाकरात के ज़रिए से ये दो हदफ हासिल किए जाएं। ठीक है, वो जलसों के ज़रिए भी दबाव डालते रहे हैं, सोशल मीडिया के भी ज़रिए दबाव डालते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी दाल गलती नज़र नहीं आ रही। अब वो जो आखिरी हथियार जिसको कहते हैं उसको वो आजमाना चाहते हैं। इस बार उन्हें एक तरीके का फ़र्क करना होगा अगर वो आते हैं। विंटर्स इस्लामाबाद में आ चुकी हैं, पहले वाली सहूलतें मुयस्सर नहीं होंगी, अदालत भी उनकी मदद नहीं करेगी। 25 मई को वो अदालत को डिफाई कर चुके हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा। इस दफ़ा वो चाहेंगे कि जब आएँ तो इतनी बड़ी तादाद से आएँ कि थोड़े वक्त में भी हुकूमत को ओवरवेल्म करके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अपनी ज़ैनब साहब। मर्जी मनवा सके। राइट। लेकिन उनको इस दफ़ा इस काम को करने से पहले भी दबाव का सामना करना होगा और बहुत सोचना होगा कि इतना हाई स्टेक्स गेम वो खेलें या ना खेलें। राइट, बिल्कुल ठीक है। मसूद रज़ा साहब, काफ़ी ताख़ीर हो गई लॉन्ग मार्च के तारीख के ऐलान में। कहा तो जा रहा था कि बस 15-16 या इस दौरान कोई तारीख आ जाएगी सामने, लेकिन अब तक नहीं है। इमरान खान साहब की अपनी स्ट्रेटजी है, वो जिस तरीके से चाहेंगे वैसे उस वक्त कॉल देंगे जब वो समझेंगे कि वो उनकी आवाम तैयार है, वो एक मौसर लॉन्ग मार्च कर सकती, तो उस वक्त वो कॉल देंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ तो हम यही अंदाजे लगा सकते हैं कि वो क्यों कॉल नहीं दे रहे और किस लिए कॉल नहीं दे रहे। जाहिर सी एक वजह है, वो उनकी जो हिकमत अमली नजर आ रही है और कई मरतबा वो कहती हैं कि मैं उस वक्त कॉल दूंगा जिस वक्त इनको वहमो गुमान में भी नहीं होगा। मतलब ये कि वो थकाना चाहती हैं। आप देखेंगे तकरीबन एक हफ्ता हो रहा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो है वो कंटेनर से सील किया हुआ है। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तैयार हैं, वो बिल्कुल अपनी पोजीशंस में हैं। तो जाहिर सी बात है, इमरान खान की जो हिकमत अमली नजर आ रही है वो यही है कि वो पहले इनको थकाएं, मजीद थकाएं। दूसरी तरफ ये भी इत्तलात आती हैं कि कहीं बातचीत भी चल रही है, हो सकता है कहीं बातचीत भी चल रही हो, कहीं कोई रिजॉल्व भी निकलने की कोशिश हो रही हो, और वो जब मुनासिब समझेंगे जब वो कॉल दे देंगे। इसमें मेरे ख्याल में परेशानी की तो कोई बात नहीं है। और जहां तक बात है इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, तो एहतजाज फिर कि वो फौरी इलेक्शन कराएं और अपने मुतालबात मनवाएंगे। तो जमहूरियत का ये तरीका है और ये एहतजाज होता है। माजी में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया, जजिस बहाली तहरीक में जनाब नवाज शरीफ साहब भी निकले थे जी। तो यही तरीका होता है एहतजाज करने का। बिल्कुल ठीक है, आपका भी पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। कामरान टेसूरी गवर्नर सिंध बन गए। MQM पाकिस्तान कामरान टेसूरी के गवर्नर सिंध बनने के बाद क्या मजीद तकसीम होगी? एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। कामरान टेसूरी गवर्नर सिंध बन गए। MQM पाकिस्तान का एक और मुतालबा पूरा हुआ। गवर्नर उनकी जमात का लग चुका है सिंध में, लेकिन 4 बरस कबल MQM पाकिस्तान में तकसीम की वजह बनने वाले कामरान टेसूरी का गवर्नर सिंध बनना क्या MQM पाकिस्तान को मजीद तकसीम कर देगा? सज्जाद वीर साहब।
لیکن جب ایشور کے بعد گورنر بنے تھے، جب ان کو گورنر بنانے کا اعلان ہوا تھا تو مین سٹریم جو MKM تھی وہ زیادہ خوش نہیں تھی، لیکن معلوم ہوا کہ وہ کامیاب ترین گورنر رہے اور 13 سال تک یہاں ہر حکومت کے ساتھ وہ گورنر کے طور پر کام کرتے رہے۔ کامران ٹسوری کو پہلی بار میں نے ارباب غلام رحیم کے ہاں دیکھا تھا، اور انیوژل ایک وقت پہ وہ وہاں ان کے ساتھ بہت جمی تھے اور بہت کرٹیکل ہو رہے تھے، بتا رہے تھے کہ وہ میرے ساتھ گئے تھے، واپس آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، اور سیاست میں یہ وجہ نظام بنے تھے MKM کے اندر۔ جو ہمارے پہلے کنوینر تھے اس کے فاروق ستار صاحب، وہ ان کے ساتھ ان کی اتنی فاروق ستار صاحب، ان کے ساتھ ایسی دوستی تھی کہ وہ ان کے لیے سینیٹر کے لیے اصرار کرتے رہے، اور ان کو بھی پارٹی سے چھوڑنا پڑی اور ان کو بھی پارٹی چھوڑنا پڑی، پارٹی میں دوبارہ آئے اور کہتے ہیں کہ پارٹی کے رابطہ کمیٹی کے رکن بنائے گئے، لیکن پھر بعد میں ان کو رابطہ کمیٹی سے ہٹایا گیا، لیکن بہرحال ان کا نام MKM نے دیا، اور ہو سکتا ہے کہ MKM کے مختلف دڑے جو ہیں وہ اس بات پہ خوش نہ ہوں کہ ان کو بنا دیا گیا، یہ آؤٹ سائڈر ہیں، کچھ بھی کہہ لیجیے گا، یہ الطاف حسین کے زمانے کی MKM میں کا حصہ نہیں رہے ہیں، یہ 2008 میں یا 9 میں غالباً اس میں شامل ہوئے، اس پہ کچھ بھی کہہ لیجیے گا، لیکن MKM ان کو ایکسیپٹ کرے گی، اور اس لیے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ کم از کم وہ یہ کہہ سکیں گے کہ پیپلز پارٹی کا گورنر نہیں ہوا، یا وفاق نے اپنی پارٹی کا گورنر وہاں نہیں نامزد کیا، ہمارا نامزد کیے ہوئے 2 ارکان میں سے ایک رکن کو وہاں لگایا ہے۔ کامران ٹسوری جو ہے وہ اگر پارٹی کے اندر وجہ نزاع ہے تو میرے خیال میں وہ وسائل رکھتے ہیں جو بہت سے لوگوں کو خوش کر سکیں گے اور اپنی راہ پہ لگا سکیں گے، اور سونے کے تاجر ہیں نا جی، اور اچھا بڑے تاجر ہیں یہ ٹسوری فیملی، جو ویسے بھی بہت بڑی سونے کی تاجر ہے وہاں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کا جو ہو جانا کم از کم اس جھگڑے کو ختم کرتا ہے جو MKM پیپلز پارٹی کے درمیان گورنر کی تقرری کے سلسلے میں ایک معاہدے کی شکل میں طے پایا تھا اور اس عمل درآمد نہیں ہوا۔ زیغن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کامران ٹسوری کا گورنر سندھ بننا MKM پاکستان کو مزید تقسیم کر دے گا؟ دیکھیے، کامران ٹسوری کی جگہ اگر کوئی دوسرا بھی آتا تو یہ تقسیم تو بڑھنی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ MKM جو ہے اس وقت اٹس اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ، فیکشنز ہیں، اور جو بھی بندہ آنا تھا اس کا کسی ایک فیکشن سے ہی تعلق ہونا تھا۔ آج کل کے جو MKM کے حالات ہیں اس میں کوئی متفقہ امیدوار تو آنے والا نہیں تھا۔ اب جس فیکشن کی طرف ان کا بظاہر جھکاؤ ہے وہ فاروق ستار صاحب ہیں، اور لگ رہا ہے کہ فاروق ستار صاحب کی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے اور شاید آگے چل کے مزید بڑھے۔ اب جو واویلا ان کے بارے میں بچایا جا رہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، کچھ اسٹیریو ٹائپنگ بھی کی جا رہی ہے، ان کی مونچھوں پر اتنی گفتگو ہوئی کہ خود مجھے تو اپنی مونچھوں پر شک ہونے لگا۔ دیکھیے، 47 سال کے ہیں، وہ جوان ہیں، ان پر پیسے کھلانے کا الزام ضرور ہے لیکن بھتہ لینے کا الزام نہیں ہے، پیسے لینے کا الزام نہیں ہے۔ ان پر پولیس سے بھاگنے کا الزام ضرور ہے لیکن کسی پولیس والے کو تو کیا، کسی کو بھی ان کا الزام نہیں ہے۔ عشرت العباد صاحب کی بات ہوئی، جب عشرت العباد صاحب کو گورنر بنایا گیا تھا ان پر غالباً قتل کی 28 FIR تھے، ان پر تو کسی کو تھپڑ مارنے کا بھی الزام کوئی واضح طور پر نہیں ہے۔ آتے جاتے وہ ضرور رہے ہیں، ان کی وفاداریاں جو ہے وہ بدلتی رہی ہیں۔ ایک زمانے میں MKM میں یہ بہت معیوب بات تھی، MKM کے لوگ جو تھے وہ جوان ہو کر MKM میں شامل ہوتے تھے، MKM کی جو اسٹوڈنٹس کی تنظیم ہے اس میں شامل ہوتے تھے، آخر تک MKM کے ساتھ چلتے تھے، آنا جانا بہت کم تھا۔ لیکن اب MKM بھی مین سٹریم ہو گئی ہے تو وہاں بھی آنے جانے کا ہوا، اور آنے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ MKM خود تقسیم ہوئی۔ یہ MKM میں تھے، 2013 میں غالباً MPA تھے، پھر یہ چھوڑ کر چلے گئے جو پاک سرزمین پارٹی میں، پھر واپس آ گئے۔ اس طریقے کا ان کا سلسلہ ضرور ہے جو انہیں بناتا ہے۔ دوسرا، جس بات پہ MKM کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوچھا نہیں گیا، بھئی نام تو آپ کی طرف سے گیا تھا نا، نام تو کسی اور طرف سے نہیں گیا تھا، آپ یہ نام نہ دیتے، اعتراض تو MKM کا کوئی بہت زیادہ نہیں بنتا۔ اگر وہ خود اپنے ہاؤس کو یونائٹڈ نہیں کرتے تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہیں گی۔ مسعود رضا صاحب، مزید تقسیم ہوگی MKM پاکستان کامران ٹسوری کے گورنر سندھ بننے پر؟ میرا نہیں خیال کہ وہ مزید تقسیم کی کوئی گنجائش بچی ہے MKM نے۔ MKM جتنی تقسیم ہونی تھی ہو چکی۔ معذرت،
کامران ٹیسوری صاحب کی بطور گورنر تعیناتی جو ہے یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے کہ ایم کیو ایم کے اندر مزید تقسیم ہوگی. یہ اتنی کمزور، کتنی لاغر اور کتنی نحیف ہو چکی ہے. اب اس کے ہم نے اس سے پہلے 4 نام مزید بھیجے تھے، وہ کیے گئے، اور پھر آخر کار سمجھانے بجھانے کے بعد کچھ لوگوں کے بیچ میں پڑھنے کے بعد اطلاعات یہی ہیں کہ ان کا نام بھیجا گیا، اور نام بھیجنے سے تقریباً 1 مہینے پہلے انہیں ری جوائن کرایا گیا. اور جیسے کہ آپ نے بھی پہلے بھی سنا کہ فاروق ستار صاحب جب انہیں سینیٹر بنانا چاہتے تھے تو فاروق ستار صاحب کو ایم کیو ایم سے نکال دیا گیا تھا. وہ آج تک ایم کیو ایم سے نکلے میں، اب وہ ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہے. لیکن کامران ٹیسوری صاحب واپس آئے اور اس کے 1 مہینے کے بعد ان کا نام بھیجا گیا اور اسے فوراً قبول کر لیا گیا. اس سے پہلے جو 4 نام بھیجے گئے تھے وہ کئی ماہ تک التوا کا شکار رہا معاملہ، اور ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. تو اب تقسیم کی تو کوئی گنجائش ایم کیو ایم میں نہیں ہے. ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سندھ میں گورنر ہاؤس کا جو مقام یا گورنر کا جو عہدہ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہاں کی شہری آبادی کو، اور شہری آبادی کے جو مسائل وغیرہ یا ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. سندھ میں خاص قسم کا گورنر ہاؤس جو ہے اس کا ایک کردار ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ، شہری آبادی کے ساتھ، اور پھر سمجھا یہ جاتا ہے کہ شہری آبادی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے گورنر ہاؤس. لیکن جس طرح سے ان کی تعیناتی ہوئی، یا صرف ان کی تعیناتی نہیں بلکہ اگر آپ کو یاد ہو عشرت العباد صاحب کا جو آخر کا دور تھا تو کئی مواقعوں پر ایم کیو ایم نے تقریباً اس طرح کے بیانات دیے کہ جیسے وہ ان کو اون اپ کرنے کو تیار نہیں ہے یا وہ ایم کیو ایم کی بات نہیں سنتے ہیں. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس وقت تک جاری ہے. اب ایم کیو ایم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، وہ کسی اتحاد کا حصہ بن سکیں، کسی اتحاد سے باہر نکل سکیں، یا اپنے گورنر کو نامزد کر سکیں یا اور کوئی فیصلہ کر سکیں. رائٹ. شہزاد چودھری صاحب، کامران ٹیسوری گورنر سندھ بن گئے، کیا ایم کیو ایم مزید تقسیم ہوگی ان کے گورنر سندھ بننے کے بعد؟ اچھا، میرا خیال نہیں ہے کہ تقسیم ہوگی. میرا خیال ہے میں مسعود کی بات سے کسی حد تک ایگری کرتا ہوں، اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دیکھیے کس ماحول میں ٹیسوری صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا. اس ماحول میں جب کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا معاہدہ اب 7-8 ماہ یا سال جب سے یہ حکومت آئی ہے 6-7-8 ماہ سے بالکل اس پہ عمل نہیں ہوا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا اس پہ بالکل کسی قسم کا عمل نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی ایک شک یہ تھی کہ گورنر ایم کیو ایم کا لگایا جائے گا. جو 4 نام بھیجے گئے وہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے فیڈریشن کو ریکمینڈ ہی نہیں کیے گئے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ وہ 4 نام سے کھیلتے رہے، اور یہی وجہ نزاع بنی اور مشکل بنی ان کے بیچ میں، اور اس حد تک آ گئے جہاں پر ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم اگلا اپنا قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ وفاقی حکومت کو بھی خطرہ ہے ایم کیو ایم کے ہٹ جانے سے، 2 سیٹوں کی بات ہے. تو پھر اس وقت ایسی سچویشن جب آئی تو اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی نے غالباً ایم کیو ایم کے ساتھ دوبارہ جب جس طریقے سے بھی ملاقات یا جو معاملات ہوئے یا جس طریقے سے معاملات، اس میں ٹیسوری کا نام ایز اے کنسنسس کینڈیڈیٹ آیا، جس کو پھر ریکمینڈ کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے وفاق کو، اور وفاق نے پھر پریزیڈنٹ کو ریکمینڈ کر کے گورنر لگوایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کانٹیکس کو دیکھنا ضروری ہے. کامران ٹیسوری کے آنے سے کیا اثرات ہوں گے؟ اگر فاروق ستار ہٹ گئے تھے ایم کیو ایم سے ٹیسوری کے اوپر، اب ٹیسوری کے گورنر بننے کے بعد ممکن ہے کہ وہ دوبارہ کسی طریقے سے آ جائیں. ایم کیو ایم کتنی جان پکڑے گی یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایم کیو ایم جس طریقے سے کہا گیا کتنی متحد ہے اور کتنی فعال پارٹی کے طور پہ دوبارہ ابھر کے آتی ہے. ان کے بہت سارے لیڈران تو اس وقت کینیڈا اور امریکہ میں بیٹھے ہیں، تو اس لیے وہ ایم کیو ایم جس کو کہ ہم نے ایک فعال جماعت کے طور پہ دیکھا ہے شاید وہ اس قسم کا مقام نہ لے سکے. لیکن باہر صورت اس سے اور تقسیم سے زیادہ مجھے سائٹلی یہ لگتا ہے کہ شاید بہتری آ جائے ان کی اس اسٹینڈنگ کے اندر جو کہ کراچی کے اندر یا سندھ کے اربن علاقوں میں ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہے. بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں پریس کانفرنس کے حوالے سے، جس میں وہ اپنے ساتھ کیے گئے تمام تر معاملات کا حساب مانگ رہے ہیں. ان کی گفتگو جارحانہ ہے یا مفاہمانہ؟ بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ جھوٹے مقدمات میں 200-250 پیشیاں بھگتیں. آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ میڈیا کے بعض عناصر میں کردار کشی کی گئی. کون سی اتنی بڑی میں نے غلطی کی تھی جس کی مجھے سزا دے دی گئی؟ زیغم خان صاحب، نواز شریف نے جو گفتگو کی لندن میں، آپ کس پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ جارحانہ تھی یا مفاہمانہ؟
دیکھیے میں نہ تو اس کو جارحانہ کہوں گا نہ اس کو مفاہمانہ کہوں گا، اس میں دکھ اور ناراضگی کا ایک عنصر یا اسٹرانگ ایلیمنٹ ضرور تھا۔ میری اپنی رائے میں جو ان کی گفتگو تھی، اس کا مخاطب ان کے اپنے لوگ تھے، ان کی اپنی پارٹی، اپنے فالوورز، اپنے ووٹرز، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نواز کو جو چیلنج ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو جو اس کے ساتھ رہتے تھے، جو ایک بہت بڑی فالوئنگ تھی، ان کو واپس لائے، اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ اپریل کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی مقبولیت کم ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے فالوورز کے ساتھ ایک بہت ذاتی انداز میں، ایموشنل انداز میں ریچ کرنے کی کوشش کی، جو کوئی بھی ایک اچھا لیڈر کرتا ہے۔ اپنے انہوں نے ذاتی دکھ بیان کیے۔ پھر پاکستان میں ایک چیز جو بہت پاپولر ہوتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، وہ ہے مظلومیت اور بہادری کا امتزاج۔ انہوں نے اس حوالے سے بات کی۔ انہوں نے مریم جی نواز کو جو جانشین کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہیں، ان کی جانشینی پر ایک مہر تصدیق انہوں نے ثبت کی۔ پھر جو ان کی ٹھیک، جس طرح عمران خان صاحب کی جو پچ ہے وہ ابھی سازش اور انفیکٹ کرپشن ہے، ان کی جو پچ ہے ڈیولپمنٹ کی، اس ٹھیک، پر انہوں نے دوبارہ فوکس کیا، اور جو اپنا دور تھا 2013 سے 17 تک جب وہ وزیر اعظم تھے، اس ٹھیک ہے، کو اپنا دور گردانا، ٹھیک ہے، آخری سال کو بھی دور نہیں، اس وقت کے دور بھی دور نہیں گردانا۔ بالکل ٹھیک ہے زغم صاحب۔ مسعود صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی وہ جارحانہ تھی، مفاہمانہ؟ بظاہر تو جارحانہ لگ رہی تھی۔ لیکن کل کا جو ری انٹری تھی نواز شریف صاحب کی، وہ ایک انقلابی نواز شریف صاحب کی ری انٹری تھی، جن کو میں نے جی ٹی روڈ پہ آخری مرتبہ سنا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ بدل گئے ہیں، اب وہ انقلابی سیاستدان ہو گئے۔ تو کل کی جو گفتگو تھی اس میں انہوں نے اپنی مظلومیت کی بات کی، جو کچھ ان پہ گزرا اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے، اپنی اہلیہ کا ذکر کیا، اپنی والدہ کا ذکر کیا، یہ افسوس کی بات ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کو کل یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، اسی طرح سے بتانا چاہیے تھا جس طرح سے لندن جانے کے بعد انہوں نے لوگوں کے نام لے لے کر کہا تھا کہ آپ کو حساب دینا ہوگا۔ یہ جو طریقہ کار ہے جس پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، سیاسی انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، یہی تو مواقع ہوتے ہیں جس پر ان کو روکا جا سکتا ہے، جی چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں۔ جب ٹھیک، اقتدار ملنے کی امید ہوتی ہے تو پھر ٹون بدل جاتی ہے، اور جب اقتدار پاس نہیں ہوتا تو ٹون کچھ اور ہوتی ہے۔ تو وہ ایک سائیکل ہے، میں اس کل کی ان کی گفتگو کو اسی سائیکل کا حصہ سمجھتا ہوں ٹھیک، جو ملکی سیاست کا ایک سائیکل چلا رہا ہے۔ رائٹ۔ شہزاد چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، جارحانہ گفتگو تھی میاں صاحب کی، یا پھر مفاہمانہ انداز انہوں نے اپنایا تھا گفتگو میں؟ دیکھیے جو بھی گفتگو کریں، چاہے جارحانہ ہو یا مفاہمانہ تھی ایون فیلڈ سے، ایون فیلڈ میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے۔ یہ سوال ان کی زندگی جو رہ گئی ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، میرے حال میں یہ سوال ہینگ کرے گا ہمیشہ ان کے، ہو سکتا ہے یہ اس طریقے سے سوال ابھر کے آیا ہے جس کا جواب آج تک نواز شریف صاحب نہیں دے سکے، نہ ہی ان کے خاندان کا کوئی فرد دے سکا۔ جب تک یہ سوال ہینگ کرے گا، نواز شریف صاحب اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے، اور وہ جسٹیفیکیشن کس طریقے سے ہے؟ مظلومیت کے ساتھ، مظلومیت پلس بہادری کے ساتھ، لوگوں کو ٹچ کرنا، یہ کرنا، کہنا دیکھو میں نے کتنی ڈیولپمنٹ کی، مجھے ان چیزوں کو دیکھو، میرے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو نہ دیکھو۔ میرا خیال ہے، اور یہ میں پہلے دن سے جب سے یہ معاملہ آیا تھا، میں نے اس وقت سے لکھنا بولنا شروع کر دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت آ کے ٹیلی ویژن پہ عوام کے ساتھ سچ بیان کرنا چاہیے۔ پاکستانی عوام کا دل بہت بڑا ہے، اپنے لیڈر سے ایک کوئی کسی قسم کی کوئی خاندانی غلطی خاندان میں سے ہوئی، کسی نے کی، وہ غلطی کا اگر وہ اعتراف کر لیتے تو اس وقت بھی ان کی حکومت، ان کی اپنی شخصیت، ان کا مقام شاید اس سے بہت بڑھ جاتا، جو کہ آج تک جی جس طریقے سے اس کو روکنے کی اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کا انداز جارحانہ ہے، اور جارحانہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اب شک یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی این آر او کے تحت واپس آ رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے تحت واپس آ رہے ہیں، تو اس کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے کہ میں جارح بھی ہوں، میں بہادر بھی ہوں، لیکن میں فائدہ بھی لے رہا ہوں ساتھ ساتھ، اور میرے اس چیز کو بھول جاؤ، صرف اس کو یاد رکھو جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ کانٹرڈکشنز ہیں بہت بڑی بڑی ہماری سیاست کے ایک بہت بڑے لیڈر کے اندر، جو کہ ان کو کسی نہ کسی وجہ کسی جگہ پہ جا کے ان کو کلیریفائی کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ہینگ کرتی رہیں گی۔ ٹھیک، بدقسمتی سے مجھے ایسے ہی نظر آتا ہے۔ رائٹ۔ سجاد میر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی گفتگو کو، جارحانہ یا مفاہمانہ؟
میں اپنے ساتھیوں سے ایگری کرتا ہوں کہ مظلومیت بہادری کے ساتھ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہی جی ٹی روڈ کا ان کا بیانیہ ہے. یہ ایون فیلڈ کا جو چکر ہے، اگر گستاخی نہ ہو تو عرض کروں، وہ اپنے بیٹے کے گھر پہ بیٹھے ہوئے، اور بیٹے نے شو کر دیا کہ وہ کب وہ ان کی ملکیت ہوا تھا. اب ٹیکنیکلی وہ کس طرح سے آیا، کیا آیا، وہ پوری کہانی ہے. وہ ہمارا ادارہ انصاف جو ہے وہ نہیں مانتا، دنیا مانتی ہے. برطانیہ میں وہ لیگل ایک ان کا پوزیشن ہے. بیٹے کے گھر میں باپ بیٹھا ہوا ہے، بھائی کے گھر میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. اس میں رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ اور جس طرح وہ ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کا وہ چکر پورا کہ اربوں کی ملکیت اس پارٹی کی ملکیت ہے، اس پارٹی سے کیسے ٹرانسفر ہوئی، وہ بیان ہو چکا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ میاں شریف کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. بتاؤ، نواز شریف کو ڈائریکٹ پیسہ آیا تھا، فلاں کو آیا تھا. اس کہانی کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس وقت مجھے اصل بات جو اعتراض ہے نواز شریف کی تقریر پر، کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. وہ ٹھیک کہا ہمارے ساتھیوں میں سے کہ وہ اپنے ووٹر سے مخاطب ہیں اور اپنی مظلومیت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی بہادری کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ انہوں نے عوام میں جانا ہے. لیکن اگر وہ کسی اور ادارے سے مخاطب ہیں تو وہ تو عدلیہ کے خلاف اپنا کیس بنا رہے ہیں، جو پہلے ذرا کمزور تھا جب وہ جی ٹی روڈ پر تھے. اب وہ صاف کہتے ہیں کہ ان سے پیسہ رکھوایا گیا، انہوں نے پیسہ دیکھا نہیں ہے. تو اس میں بہت سی ڈیٹیل ہیں جو آنے والا مورخ جو ہے وہ یقیناً رقم کرے گا، لیکن تاریخی سیاسی طور پر اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سجاد میر صاحب، شہزاد چودھری صاحب، مسعود رضا صاحب، زیغم خان صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.